جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے تو کیا پتا اس نے مجھے مسح کیا ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو ویسے ہم سے نماز ہی نہ پڑھیں آپ. اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں، لیکن یوں اگر ہو تو پھر یہ کہاں برحق کی بات کہے گی. المحلہ کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اتنے صحابہ کا یہ عمل اور ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ اشتہار العمل کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان کا اجماع ہے. اب اس کی مخالفت کرنے والے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں. ساری کی ساری دین کی جو آسانی کا ایک پہلو ہے اس کو آپ کیوں بلا وجہ ایک پیچیدہ بنا دیتے ہیں جبکہ صحابہ کے نام سے ثابت ہے. سردیاں چل رہی ہیں، سردیاں آ گئی تو شیخ نے بھی گرم ٹوپی پہنی ہوئی ہے. یہ جو جرابیں پہنی جاتی ہیں سردیوں کے اندر تو اس پر مسح کرنے کپڑوں کی جو ہوتی ہیں لیدر کی تو اتفاق ہے، خفین ہے، لیکن جو جوربین ہے کہا جاتا ہے کہ جی اہل الحدیث مسئلہ لے آئے ہیں اور ان کا وضو ہوتا نہیں ہے، ان کے اور اجماع کے مخالف ہیں، اور جو بھی جرابوں پر مسح کر رہا ہے اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا، اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. اس پہ شیخ باقاعدہ اسی طرح کے فتاوی دیے ہوئے. جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے تو کیا پتا اس نے مجھے مسح کیا ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. باقاعدہ کچھ عرب ممالک کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ یہ رائج ہے تو ویسے ہم سے نماز ہی نہ پڑھیں آپ. اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں اور چاروں صحیح ہیں، لیکن یوں اگر ہو تو پھر یہ کہاں برحق کی بات کہے گی بھائی. صحیح، بالکل. اب اسی مسئلے سے دلائل اگر دیکھ لیتے ہیں، ایک دو بات میں اس میں عرض کرنا چاہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین. یہ ابو داؤد میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے. اب جوربین کے لفظ ہیں، الجوربین کا لفظ ہم ناظرین کو دعوت دیتے ہیں. جیسا عرب مشہور ڈکشنری کتاب ہے اس کے اندر میرے سامنے موجود ہے کہ الجورب لفافۃ الرجلی، وہ کپڑا یا وہ جو تھیلی کی طرح لپٹ گیا ہے وہ جو کہ پیر کے اندر پہنا جاتا ہے. امام بہوتی کہتے ہیں کہ وہ جو پیر کے اندر پہنا جاتا ہے بغیر جلد کے، جو جلد کا نہ ہو، جلد چمڑے کا خف کہتے ہیں، ہاں جلد چمڑے کا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ کسی اور مادے کا ہو، کپڑا کوئی بھی چیز اس میں ہو سکتی ہے. ایک اور روایت ہے شیخ، یعنی یہ جو روایت ہے مغیرہ شعبہ رضی اللہ کی، اس پہ کچھ کلام ہے بہرحال حدیثی اعتبار سے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ کی روایت میں وہ بالکل صحیح روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کو بڑی سردی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے ذکر کیا کہ تم اپنے عصائب یعنی سر پہ پہنتے ہو اس چیز کو جو پگڑی نما ہوتی تھی وہ تساخین اور جس کے ذریعے پیروں کو اپنے ڈھانپتے ہو اس پر مسح کرو. باقاعدہ یہ حدیث سنن داؤد کے اندر موجود ہے. اب خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تساخین سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز جس سے پیروں کو گرمائش پہنچے، چاہے وہ چمڑے کی ہو یا جورب کی ہو. جورب کا لفظ باقاعدہ حدیث میں. اچھا یہ شیخ بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب الحدیث جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے عمل کو نہیں دیکھتے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو پیش کرنے کے بعد کیا کہا، کہتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وابن مسعود والبراء وانس بن مالک وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث وروی ذلك عن عمر الخطاب بن عباس. 7-8 صحابہ کرام کا خود تذکرہ کرتے سنن داؤد کے اندر. صحیح. پھر امام ابن منذر رحمہ اللہ نے الاوسط کے اندر 4-5 صحابہ کا اور تذکرہ کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اور تذکرہ کیا ہے. تو خلاصہ یہ شیخ صاحب 16 صحابہ کرام بنتے ہیں جن سے باقاعدہ جورب موضوع پر مسح کا عمل ثابت ہے. اور باقی دیگر ائمہ کرام بھی یہ بات کرتے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ایک نئی بات ہے. اس کے اوپر ایک لطیفہ سن لیں کہ یہ جب اتنے صحابہ کا نام ذکر ہوا ہے نا تو ابن قدامہ نے مغنی میں اور ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اتنے صحابہ کا یہ عمل اور ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ اشتہار العمل کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کا اجماع ہے. اب اس کی مخالفت کرنے والے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل. یعنی یہ جورب کے جو قائل نہیں ہیں وہ اجماع کے مخالف ہیں. اور یہ بدائع صنائع کاسانی کی مبسوط سرختی کی جو فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں، میرے خیال ہے دیکھیں جا کے پڑھتے ہوں گے. پتہ نہیں کیسے لوگ بات کر دیتے ہیں کہ یوں اور اہل حدیث یوں. محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد، قاضی ابو یوسف امام حنیفہ کے شاگرد، ان دونوں کا قول اس کے جواز کا ہے جوربین کا. بلکہ ان کتابوں کے اندر انہوں نے ہی نقل کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بات کتنی صحیح ہے کتنی نہیں، کہ امام حنیفہ نے اپنی وفات سے پہلے مرض الموت میں اس مسئلے میں رجوع کیا تھا کہ پہلے وہ جورب کے قائل مسح پر قائل نہیں تھے اور اپنی مرض الموت میں وہ اس پر قائل ہوئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں، ہمیں نہیں پتہ. جی بدائع صنائع میں مبسوط میں دونوں کے اندر ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا جی اہل حدیث
حدیث نے کیا ہے اور وہ اجماع کے مخالف ہیں. اور یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں کو غلط معلومات نہیں فراہم کرنی چاہیے, اور اللہ کا جو دین ہے وہ بیان کرنا چاہیے. جو چیز وضاحت کے ساتھ ہو, ائمہ کے احترام کے ساتھ ہو, وہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ پیش کر دینا, ہماری اس ساری گفتگو پہلے گفتگو کے ساتھ ملائیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کوئی نیا فرقہ وجود میں آ گیا اور کوئی, یہ منہج استدلال ہے جو شروع سے چلا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخری پوائنٹ میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں, ذکر کیا ہے کہ جو خف کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ساتر ہوتا ہے, پورے قدم کو کور کر رہا ہوتا ہے, آرام کے لیے پہنا جاتا ہے, سردیوں کے دنوں میں اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جوہر کے اندر موجود ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آسانی ہے لوگوں کے لیے, خاص کر جہاں پہ 0 ٹیمپریچر ہے, مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہے, تو چلے چمڑے سب لوگ نہیں پہن پا رہے ہوتے, زیادہ تر جو ہے وہ موٹے کپڑے کے موزے پہن رہے ہوتے ہیں لوگ. تو وہی ساری کی ساری دین کی جو آسانی کا ایک پہلو ہے, اس کو آپ کیوں بلا وجہ ایک پیچیدہ بنا دیتے ہیں, جبکہ صحابہ کے نام سے ثابت ہے. اب کہاں نہ مانے لیکن یہ الزام نہ دیں, کم از کم آپ اپنا فقہی موقف پیش کر دیں. ہماری فقہ میں یوں ہے, اپنی فقہ کو تھوپنے کے لیے, لوگوں کے اوپر یعنی جمانے کے لیے کہ آپ یہ کہیں نہیں جی جو اس کا مخالف ہے وہ تو پوری امت کا مخالف چل رہا ہے, وہ نہ کوئی نیا کوئی دین لے کر ہے. یہ اللہ سے ڈر انسان کو ہونا چاہیے.